صدر آصف علی زرداری کے اصرار کے باوجود بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن 2024 کے بعد وفاقی کابینہ کا حصہ بننے سے انکار کر کے ایسی سیاسی غلطی کی جس کا احساس اب خود انہیں اور دیگر پارٹی قائدین کو شدت کے ساتھ محسوس ہو رہا ہے۔ یاد رہے 2024 کے انتخابات کے بعد جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اقتدار کی شراکت داری طے پائی تو آصف علی زرداری نے پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو پر زور دیا تھا کہ صرف حکومتی حمایت تک محدود رہنے کی بجائے وفاقی کابینہ میں اہم وزارتیں حاصل کی جائیں۔ زرداری کا موقف تھا کہ چونکہ کسی ایک جماعت کو واضح مینڈیٹ حاصل نہیں ہوا، اس لیے اتحادی حکومت میں مؤثر شراکت داری ہی سیاسی طور پر فائدہ مند ثابت ہوگی۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری نے اس تجویز سے اختلاف کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ عوام نے پیپلز پارٹی کو حکومت چلانے کا براہ راست مینڈیٹ نہیں دیا، اس لیے پارٹی کو اگلے انتخابات تک خود کو حکومتی مشکلات سے دور رکھنا چاہیے۔ پارٹی کے اندر اس سوچ کو اس وقت سیاسی حکمت عملی قرار دیا گیا کیونکہ ملک شدید معاشی بحران، مہنگائی، IMF کی سخت شرائط اور عوامی بے چینی کا شکار تھا۔ تاہم آصف علی زرداری اس موقف سے مکمل اتفاق نہیں رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون بھی واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکی، لہٰذا پیپلز پارٹی کے لیے اقتدار سے دور رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ آصف علی زرداری چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی وزارت خارجہ سمیت اہم وزارتیں لے کر وفاقی حکومت میں اپنا عملی اور مضبوط کردار یقینی بنائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس دوران بلاول بھٹو زرداری کو نہ صرف وزارت خارجہ بلکہ ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ بھی دینے کی پیشکش کی گئی تھی، تاہم انہوں نے کابینہ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اس فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے مشورے پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ دونوں اہم عہدے ان کے سمدھی اسحاق ڈار کو دے دیے گئے، حالانکہ خارجہ امور میں ان کا تجربہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق تب بلاول بھٹو کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ حکومت کا حصہ رہتے ہوئے براہ راست حکومتی فیصلوں کی ذمہ داری سے خود کو الگ رکھ سکے گی۔ اسی پالیسی کے تحت پارٹی نے وزارتیں لینے کی بجائے آئینی عہدوں پر اکتفا کیا اور صدارت اور 2 صوبائی گورنرشپ، چیئرمین سینٹ اور قومی اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکرشپ جیسے اہم مناصب حاصل کیے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ حکمت عملی الٹی پڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ مبصرین کے مطابق عوامی سطح پر یہ تاثر مضبوط ہوا کہ چونکہ پیپلز پارٹی حکومتی اتحاد کا حصہ ہے، اس لیے مہنگائی، بے روزگاری، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور IMF کی پالیسیوں سمیت تمام حکومتی فیصلوں کی ذمہ داری بھی اس پر عائد ہوتی ہے، چاہے وہ کابینہ میں شامل ہوں یا نہیں۔ سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی شاید یہ اندازہ نہ لگا سکی کہ اتحادی حکومت میں شامل رہ کر الگ سیاسی شناخت برقرار رکھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کی مقبولیت میں کمی کا سیاسی نقصان مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کو بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے، مگر اس کے برعکس اقتدار کے عملی فوائد زیادہ تر نون لیگ کے حصے میں جا رہے ہیں۔ ادھر موجودہ اتحادی حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ مبصرین کے مطابق سویلین اور عسکری قیادت کے درمیان موجودہ سطح کی ہم آہنگی کی ماضی میں کم ہی مثال ملتی ہے، جس کی وجہ سے حکومت کو فوری سیاسی خطرات لاحق نظر نہیں آتے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس نے پیپلز پارٹی کے اندر اس بحث کو مزید تیز کر دیا ہے کہ 5 سال تک وفاقی کابینہ سے باہر رہنا مستقبل میں سیاسی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ پارٹی کے اندرونی حلقوں میں اب یہ گلہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اقتدار کی بس چھوڑ کر سیاسی طور پر نقصان اٹھایا۔ بعض رہنماؤں کا خیال ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اہم وزارتیں سنبھال لیتی تو نہ صرف حکومتی کارکردگی میں اس کا واضح کردار سامنے آتا بلکہ آئندہ انتخابات میں وہ اپنے ووٹرز کو عملی کارکردگی بھی دکھا سکتی تھی۔ دوسری جانب عالمی منظرنامے میں پاکستان کے بڑھتے سفارتی کردار نے اس بحث کو مزید اہم بنا دیا ہے۔ حالیہ مہینوں میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور علاقائی سفارتکاری میں پاکستان کے کردار کو عالمی سطح پر سراہا گیا ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بین الاقوامی شناخت مضبوط ہوئی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی خود کو اس پورے منظرنامے میں پس منظر میں محسوس کر رہی ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اگر بلاول بھٹو زرداری وزارت خارجہ سنبھالتے تو وہ عالمی سطح پر ایک متحرک اور مؤثر نوجوان رہنما کے طور پر سامنے آ سکتے تھے۔ مبصرین یاد دلاتے ہیں کہ وزارت خارجہ بھٹو خاندان کی تاریخی سیاسی شناخت بھی رہی ہے
اور ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اسی وزارت کے ذریعے عالمی سیاست میں اپنا الگ مقام بنایا تھا۔ پیپلز پارٹی کے اندر یہ رائے بھی پائی جا رہی ہے کہ بلاول بھٹو کی بین الاقوامی سمجھ بوجھ مغربی دنیا میں تعلیم اور انگریزی زبان پر مضبوط گرفتی نے حالیہ سفارتی ماحول میں ایک مؤثر چہرہ بنا سکتی تھی، خاص طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان بیک ڈور سفارتکاری میں پاکستان کے کردار سے وہ عالمی سطح پر اپنی سیاسی ساکھ مزید مستحکم کر سکتے تھے۔ ذرائع کے مطابق جب اتحادی حکومت قائم ہوئی تو شاید کسی نے یہ تصور نہیں کیا تھا کہ خطے میں سفارتی کشیدگی اور عالمی تنازعات اس قدر شدت اختیار کر جائیں گے۔ تاہم اب پیپلز پارٹی کے اندر اس فیصلے پر نظر ثانی اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے نئی بحث شروع ہو چکی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق موجودہ صورتحال نے پیپلز پارٹی کو ایک اہم سیاسی دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے۔ ایک طرف پارٹی حکومت کا حصہ رہتے ہوئے مکمل اقتدار سے دور رہنے کی حکمت عملی جاری رکھنا چاہتی ہے، جبکہ دوسری جانب یہ احساس بھی بڑھ رہا ہے کہ اقتدار کے فوائد سے دور رہ کر صرف سیاسی نقصان اٹھانا مستقبل میں پارٹی کے لیے مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ موجودہ تجربے نے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے اندر کئی بنیادی سیاسی سوالات کو جنم دیا ہے جن کے اثرات آئندہ انتخابات تک نمایاں رہ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔